كانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 4 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ اولیاء اللہ کی پہچان، دوسرا مسئلہ ہے اولیاء اللہ کی شان، اور تیسرا مسئلہ ہے اولیاء اللہ کے آثار، اور چوتھا مسئلہ ہے اولیاء اللہ کی کرامات۔ یہ 4 مسائل اس آیت کے مضمون میں شامل ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ اولیاء اللہ کس کو کہتی ہے؟ اس کے مقابل لفظ ہے اولیاء الشیطان، اولیاء الطاغوت، اور ایک لفظ ہے اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ، ولی اللہ، اللہ کا محب، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا، یا دوسرے لفظوں میں اللہ کا مقرب اور محبوب، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ولی اللہ کا ایک مفہوم اللہ کا مقرب اور محبوب ہے، اور دوسرا اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والا۔ اولیاء اللہ کے ایک اجمی تصورات ہیں، اور جتنے فرقے ہیں ہر فرقے کا ایک الگ نقطہ نظر ہے کہ ولی اللہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ اپنے ماحول اور معاشرہ میں یہ لفظ بھی سنتے ہیں، عجم میں تو بہت زیادہ، کہ فلاں کیا ہے ولی اللہ، اور معیار کیا ہے ولایت کا۔ اس کی ایک تعبیر پہنچی ہوئی سرکار، پہنچا ہوا، پہنچی ہوئی سرکار۔ تو یہ تصور عجمی ہے، اور مختلف تصورات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے، پہنچا ہوا وہ ہوتا ہے جو بدن کے سارے کپڑے اتار دے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نانگا بابا، نانگا بابا سرکار،
یعنی کپڑے سارے اتار دیے تو وہ ولی اللہ ہے۔ اگر کپڑے اتارنے سے ولایت ملتی تو پھر تو کھوتوں کو بھی مل جاتی۔ کوئی کسی کھوتے کی آپ شلوار قمیض نہیں دیکھیں گے، بالکل ننگ دھڑنگ ہوگا۔ تو ولایت کا معیار بنایا ننگے ہونا۔ بعض حضرات نے ولایت کا معیار یہ رکھا کہ پیر ہو اور پیری مریدی کی دکان ہو، بیعت کا سلسلہ ہو اور اوپر سے دوپٹہ کیا ہوا ہو، داڑھی تھوڑی لمبی اور سفید ہو اور لوگوں کو وہ بیعت کرتا پھرے، دم درود کرتا پھرے، جن نکالتا پھرے، بیماروں کو شفائیں بخشتا پھرے، تو وہ کیا ہے؟ یہ جی کامل ولی کی یہ علامت ہے کہ وہ دم شم اچھا کرتا ہے اور جن شن صحیح نکال سکتا ہے، اور جن جادو ٹوٹکے اور شادیاں وادیاں اور اس طرح کے وہ تعویذات اچھے دیتا ہے۔ تو یہ ایک معیار ہے ولایت کا۔ ایک تیسرا یہ کہ بالکل چپ شاہ ہے، بولتا کم ہے، مجلس میں ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے کھیتوں میں بغلہ ہو، اور بغلے کی طرح بالکل نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، غور و فکر مراقبے میں ہو، اردا گرد مرید ہوں، اور اگر جوش آ جائے تو ہو کے نعرے ہوں یا اللہ کی ضربے ہوں، ذکر جاری کی مجلسیں ہوں، یعنی بدعات اور خرافات کا جامع شخصیت کو لوگ سمجھتے ہیں یہ کون ہے؟ ولی اللہ ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ایک چوتھا تصور بھی ہے کہ مر جائے، امریکہ برطانیہ کے سینٹوں کا چھڑکاؤ کر دو اور دوسرے دن خبر نامہ لگا دو جی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر تھوڑی سی قبر کو سوراخ کرو تو پتہ چلے گا نیچے سے کون سی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اوپر یہ بھی اس کو سینٹ ولی کہتی ہیں، سینٹ اور خوشبو والا ولی اللہ، ساری سینٹ بازی وہ کر کے اور بین الاقوامی خوشبوئیں چھڑک کر عوام کل انعام کو تصور ملتا ہے کہ یہ بابا مر گیا، اب خوشبو آ گئی، لہذا اس کو جنت میں بھی پہنچا دی اور جنت سے بھی کچھ نہ کچھ خوشبوئیں دنیا میں لے آئے۔ اور یہ خوشبو بھی عجیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو کے متعلق تو بعض مومن آدمی بعض ایسے جرائم کے مرتکب ہیں کہ ان جرائم کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دین کو دنیا کا ذریعہ بنائے، دین کا علم حاصل کرے اور مقصد اس کا دنیا کمانا ہو، فرمایا لم یجد عرف الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح پولیس والوں کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، اور آریات کاسیات، یہ فیشن ایبل عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، کپڑے بھی ہوں گے اور ننگی نظر آئیں گی، تو فرمایا ان دو صنفان من امتی، میری امت کے یہ دو طبقے، ایک پولیس والے جو خواہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور وردی والے، اور دوسری وہ زنانیاں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، فرمایا ان کو بھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ عجیب خوشبو ہے کہ فاسق بھی سونگ رہا ہے، ہندو بھی، سکھ بھی، کافر بھی، مشرک بھی، اور تو معلوم ہوتا ہے جنت کی خوشبو ہوتی
تو پھر تو صرف مقربین سونگ سکتے، عامت الناس تو نہ سونگ سکتے، جبکہ یہاں پر سب سونگ رہے ہیں تو مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ خوشبو امریکہ والی ہے اور برطانیہ اور یورپ کی بڑی بڑی سینٹوں والی خوشبو ہے، تو یہ معیار بنایا گیا ہے ولایت کا۔ تو یہ عجمی تصورات ہیں، لیکن قرآن کریم نے دو ٹوک لفظوں میں ولایت کی حقیقت بیان کی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے مقربین، اللہ کے ولی، اللہ کے محب، اللہ کے قرب کے متلاشی وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ایک تو سن لو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ آخرت میں ان پہ خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن ہے کون؟ دو لفظ یاد رکھو جو قرآن ولی کی تعریف کر رہا ہے کہ ولی ہوتا کیا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہے الذین آمنوا، جو ایمان لایا شرک چھوڑا، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کیا، بدعت چھوڑی، بدعت چھوڑی۔ تو قرآن جن کو اولیاء اللہ کہہ رہا ہے اس کی دو بنیادیں ہیں۔ نمبر ایک آمنو، اور ایمان کی بنیاد اللہ کی خالص توحید ہے۔ توحید ہی وہ چابی ہے جو سب ایمانیات کی جامع ہے۔ اس کو سیٹ کر دو، سب ایمانیات کے لیے جامع ہے اور تمام عقائد کو یہ اپنے ضمن میں لینے والی ہے۔ جس آدمی کو توحید کی صحیح سمجھ آ گئی، پیغمبر کریم نے جو توحید بیان کی اس توحید کو سمجھ گیا، وہ کبھی رسالت کے مسئلے میں کوتاہی نہیں کر سکتا، وہ کبھی قیامت کے مسئلے میں کوتاہی نہیں کر سکتا، وہ کبھی عظمت اصحاب رسول کے مسئلہ میں فراڈ اور دو نمبری نہیں کر سکتا، وہ کبھی اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق اور تحبب اور نسبت میں کوتاہی اور غفلت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ایک آدمی کو توحید ہی سمجھ نہیں، اسلام دا مڈ ہی سمجھ نہیں آیا، بنیاد ہی سمجھ نہیں آئی، وہ ہزار نعرے لگائے، یا نبی صدقے یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، یہ نعرے لگاتا مر بھی جائے، اگر توحید نہیں سمجھی وہ کبھی رسالت کو سمجھ سکتے ہی نہیں۔ اگر توحید نہیں سمجھی وہ کبھی قیامت کو سمجھ سکتے ہی نہیں۔ اگر توحید نہیں سمجھی وہ ہزاروں نعرے لگا لے عظمت اصحاب رسول کے، اس نے صحابہ کو سمجھا ہی نہیں، صحابہ کو پہچانا ہی نہیں۔ تو اس لیے میرا بھائی، ساری ایمانیات کا محور اور ساری ایمانیات کا مرکز اور بنیادی نقطہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید خالص ہے۔ اس لیے فرمایا ولی وہ ہوگا الذین آمنوا۔ کون؟ سارے پڑھو الذین آمنوا۔ کوئی مشرک ولی اللہ نہیں۔ اور دوسری شرط ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی کا پہلا فرض شرک چھوڑنا، تقوی کا دوسرا فرض بدعت چھوڑنا، اور تقوی کا تیسرا فرض مشرک کو چھوڑنا، اور تقوی کا چوتھا فرض بدعتی سے بائیکاٹ رکھنا، بدعت کو چھوڑنا۔
बिदअती से बाइकाट रखना, मुशरिक को छोड़ना, मुशरिक से बाइकाट रखना, बिदअत से नफरत, बिदअती से नफरत, कानू यत्तकून, ये है वो मुत्तकी, यही है वो तकवा जिस तकवे की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। और हर जगह पे अहकाम में आप पढ़ेंगे इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। इत्तकुल्लाह का माना होता है दिल में अल्लाह का डर रख के अल्लाह की नाफरमानी से बचना, अल्लाह के हुक्म की कदर समझ के अल्लाह की नाफरमानी से बच जाना। ये बचने का नाम तकवा है। तकवा कहते हैं ना परहेजगारी, जल्दी बोलो टाइम थोड़ा है। परहेजगारी, परहेज समझते हो? परहेज का माना करना होता है या कुछ चीजों से बचना होता है? डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, ये तो दवाई है लेकिन परहेज भी करना है, ये चीजें परहेज है, ये फला 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 परहेज है, उसमें कुछ चीजों से बचना होता है। तो तकवा के मफहूम में सबसे बड़ी चीज क्या है? परहेज। और सबसे ज्यादा परहेज किससे है? शिर्क से। शिर्क से बचना, बिदअत से बचना, मुशरिक से बचना, बिदअती से बचना, यह है तौहीद का खालिस मफहूम। और जब तक तौहीद रासिख नहीं होती उस वक्त तक मुशरिकों की संगत नहीं जाती। जब तक सुन्नत पे तसल्लुब नहीं आता उस वक्त तक बिदती का एहतराम, बिदतियों की खुशामद, बिदतियों के तलवे चाटना और बिदतियों के सामने पुराने गुल्लर की तरह दुम हिलाना, ये उस वक्त तक नहीं जाता जब तक सुन्नत की लज्जत हासिल ना हो जाए। और जिस आदमी को तौहीद और सुन्नत की हकीकत समझ आई और फिर नसीब हो गई, खुदा की कसम वो कभी किसी बिदती का एहतराम नहीं करेगा, वो कभी किसी मुशरिक का एहतराम नहीं करेगा। बिदअती और मुशरिक की तारीफें, खुशामदे, चापलूसियां और अपने आप को छोटा समझ के उनकी अजमतें बयान करना, ये उसी मुनाफिक का काम है जिसके दिल में न तौहीद की कदर है न सुन्नत की कदर है। असलाफ को आप पढ़े, हमें तो कहते हैं बड़े सख्त है, असलाफ को पढ़े। फुजैल बिन इजाज ये बड़े पुराने अकाबिर में से है, इनका जुमला पढ़ो। फरमाया जब देखो ना बिदअती आदमी, बिदती मुल्ला, चाहे दाढ़ी इतनी बड़ी सफेद हो, वो रास्ते पे आ रहा है, फिर खुद तरीकन गैरा, तू उस रास्ते पे भी न चलना जहां पर बिदअत का ड्रामा आ रहा है, वो रास्ता छोड़ देना। ये फुजैल कह रहे हैं, फुजैल, ये मेरी बात नहीं। और इसको सबने लिखा, इबानतुल कुबरा में भी है, किताब सुन्ना इब्ने अबी आसिम में भी है, किताब अस्सुन्ना और भी जितनी सुन्नत के मौजू पर किताबें हैं सब में है। और बिदअती से नफरत करना ये सुन्नत से मोहब्बत है, मुशरिक से नफरत करना ये तौहीद से मोहब्बत है। और सारे ही बन्ने रल्ले तो फिर ये लूंबड़ है, फिर ये मुनाफिक है। और इसमें न तौहीद की चस है और न सुन्नत की लज्जत है। जुबान पे तौहीद और सुन्नत है, दिल तौहीद और सुन्नत की करामात से खाली है। तो वलीयुल्लाह वो होगा, अल्लाह का वली, कि जिसके दिल में तौहीद रासिख हो और सुन्नत पे इतना मजबूत हो कि हर बिदअती से नफरत हो।
ایسے نہیں سمجھ آئے گی ولایت. ولی دیکھنے آؤ تمہیں ولی دکھاؤں اور ولیوں کی تقریر بھی سنو. لوگ الا انا اولیاء اللہ پڑھ کے تذکرہ کرتے کاما والی سرکار. الا انا اولیاء اللہ پڑھ کے فلانا پیر 15 سال پانی میں غوطے لگاتا رہا مگر مچ تھا یا بزرگ تھا. فلانا پیر جو تھا جناب ادھر آیت پڑھی الا انا اولیاء اللہ اور شیخ فرید کے ذمہ لگایا کہ وہ جناب پورا سال کچی تند اندھا کنواں اور پاؤں اوپر اور سر نیچے. اس نے چلا کاٹا. میں نے وہ کنواں بھی دیکھا ہے جہاں پر کہتے ہیں جہاں پر چلا کاٹا تو ہم سپیشل زیارت کے لیے گئے کہ پیر صاحب کی ٹانگیں اوپر سر نیچے. اور اسی طرح فلانا بزرگ کا اور ایل سرکار بھی آج کل نکلا ہے. ایل سرکار مخفف ہی کافی ہے. اور فلانی سرکار تو یاد رکھو یہ اس آیت کی بھی تکذیب ہے اور قرآن کے ساتھ مذاق ہے. قرآن نے جن اولیاء کی بات کی ان کا ایمان بھی بیان کیا کہ اولیاء اللہ کون ہے. فرمایا آؤ سنو اولیاء اللہ کی بات. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. 7 ولی ہیں. کتنے؟ 7. ان میں کوئی کام والی سرکار نہیں, کوئی گڑبڑ شاہ نہیں, کسی کی سفید داڑھی نہیں, کسی نے 16 سال دریا میں ٹبکیاں نہیں لگائی, کسی نے سال 40 سال ٹانگے اوپر سر نیچے چلے نہیں کاٹے, نہ چلے لگائے, نہ سال اندرون نہ بیرون گئے. یہ ہے نوجوان, ابھی داڑیاں آئی نہیں, نوجوان. فرمایا انہم فتیاتن, بے شک وہ چند نوجوان تھے. بوڑھے یا نوجوان؟ نوجوانوں کو تو آج کل ولی سمجھتے ہی کوئی نہیں. ولی تب ہوتا ہے انہم فتیاتن. سبحان اللہ, ایک لفظ قرآن کا دیکھو شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ رہا ہے. انہم فتیاتن, یہ کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے, ابھی داڑیاں نہیں آئیں, کوئی چلے کی رسموں سے واقف نہیں, کوئی ذکر جاری کی مجلس سے نہیں لگی, کوئی سہروردی چشتی قادری ان کو نہیں ملا, کوئی جناب سلسلوں والے نہیں ملے, کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت بھی نہیں کی, انہوں نے کسی کو پیر بھی نہیں بنایا. آج تو ولایت تب ملتی ہے جب آدمی پورا بے ایمان ہو جائے تو کہتے ہیں اب اس کو ولایت کرامتہ والی مل گئی. کوئی نہیں, اور ہے بھی نوجوان, اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ گئے. اور توحید ہی وہ چیز ہے الذین آمنوا, یہی ولایت کی بنیاد ہے. الذین آمنوا, اب ایمان کا بھی پتہ چلے گا. قرآن کس ایمان کی دعوت دیتا ہے؟ گول مول ایمان کی, گول مول ایمان کی, اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین. یہ مثبت دعوت نہیں ہوتی. اولیاء اللہ کی دعوت, انہم فتیۃ آمنوا بربہم, ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ, وزدناہم ہدا, اور بڑھا دیا ہم نے انہیں ہدایت کے لحاظ سے, وربطنا علی قلوبہم, اور ہم نے اپنی رحمت کی گرہ لگا دی ان کے دلوں پر, ان کی دلوں کو مضبوط کر دیا, گرہ لگا دی اپنی رحمت کی. اذ قاموا, اب اس ایمان کا بیان ہے کہ ولی اللہ کا ایمان کیا ہوتا ہے. فرمایا نا الذین آمنوا, آج کل تو ایمان بھی قسم و قسم کا بن گیا نا.
हर एक बेईमान कहते हैं मैं ईमानदार हूं। जितना पूरा फिरका बेईमान हो फिर भी कहते हैं मैं ईमानदार हूं। अब कुरान ने बताया औलिया अल्लाह कौन होते हैं, उनका ईमान क्या होता है। रब्बिहिम ज़िदनाहुम हुदा। ये चंद नौजवान है, 7 नौजवान, मेला और उर्स लगा हुआ है कौम का, और उर्स पे जो खुराफात हो रहे हैं और बदमाशी हो रही है। आपने पाकिस्तानी उर्सों को देखा होगा, हाँ वहां पर डांस भी होती है, गवैये भी नाचते हैं, ढोल ढमक भी होती है, और वहां पर हूरें भी होती है, और वहां पर कुसूरें भी होती है। सारे खुराफात मज़ारात पे होती हैं। कुत्तों की लड़ाई भी होती है, मुर्गों की लड़ाई भी होती है, भांग का चस भी होती है, चरस, अफीम, शराब की बोतलें भी होती है। तो वहां पर भी एक मेला लग रहा था और मजहबी मेला था। अल्लाह फितरत में जब तौहीद को उजागर कर दे फिर मुबल्ले की जरूरत भी नहीं रहती। इनकी फितरत को अल्लाह ने साफ रखा। एक नौजवान, और ये सब शहजादे थे, वजीरों की औलाद थी और बड़े बड़े हुक्मरानों की औलाद थी। जब एक नौजवान ने इनके खुराफात देखे, उसकी फितरत जाग पड़ी और वो समझ गया कि ये अल्लाह को राजी करने वाला दीन नहीं है, ये खुराफात है, ये बकवासात है और ये सब शटलियात हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। वो उस मेले से जुदा हुआ, एक दरख्त के नीचे आके बैठ गया। दूसरे के दिल में भी यही बात आई, वो भी दरख्त के नीचे आ बैठा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जितने भी थे, अल्लाह इनकी पूरी तादाद को जानता है। वो उस दरख्त के नीचे बैठे हैं और सबको पता नहीं भाई ये क्यों बैठा है, ये क्यों बैठा है। एक ने हिम्मत की, पूछा भाई क्या मामला है। उन्होंने कहा भाई सच पूछते हो तो ये जो मजहब देख के आ रहे हो, जो दीन के नाम पे खुराफात और बकवासात देखे हैं, इन पे मैं लानत की और इनको छोड़कर मेरे दिल नहीं बर्दाश्त करता कि अल्लाह के दीन के नाम पे ये खुराफात हूं। मैं इनको छोड़ के नफरत करके जुदा हुआ। दूसरे ने कहा मेरी भी यही वजह। तीसरा, चौथा, सब कहने लगे हमारी वजह यही। ये एक फौरन जमात बन गई और ये जमात तौहीदिया, अल्लाह की तौहीद वाली जमात, नौजवान और बिल्कुल अभी दाढ़ियां नहीं आई, मुकम्मल नहीं आई, बिल्कुल नौ उम्र है और ये मसला समझ गए, समझ के इकट्ठे बैठे हैं। अल्लाह ने इनको इकट्ठा कर दिया। ये भी अल्लाह की शान है, एक जैसे ज़हन इकट्ठे हो जाती है। हदीस में है कि अल अरबा जुनूदुन, ये जो अरबा है ये लश्कर है और जिनकी आलम अरवाह में आपस में मुआनसत थी वो दुनिया में भी मुआनसत होती है, और जो वहां दूर थे वो दुनिया में भी दूर होती है। तो इसलिए मुशरिक के यार मुशरिक मिलेंगे, बिदती के सारी गंदगी बिदत वाली मिलेगी, और मुबाहिद को दोस्त भी मुबाहिद मिलेंगे। ये मुबाहिद थे, इनको अल्लाह ने पूरे मेले से अलग कर लिया। ये अल्लाह का तकवीनी फैसला था। खैर बहरहाल मसला तौहीद इनके दिल में रासिख हो गया, मसला समझ आ गया, और मसला कोई मुश्किल नहीं। मसला यही है कि पुकारे सुनने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। ये होता है औलिया अल्लाह का ईमान। औलिया अल्लाह का ईमान जब वो अलग हुए, मुशरिकीन ने देखा भाई कम गड़बड़, ये मुबाहिद इकट्ठे हो रहे और हमारे अकाबिर के मजहब को छोड़ गए,
بزرگو یہ جو اکابر والا تونا ہے نا یہ بھی پرانے ہی فٹ ہوئے. حضرت نوح کے مقابل جو شیطان نے پہلی دلیل گھڑی وہ یہی تھی کہ نوح ہمارے اکابر کے خلاف ہے، ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے، ہم اپنے اکابر بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ پہلی مشرک قوم حضرت نوح کی قوم تھی. شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بنیاد پکی کی اور یہ بنیاد ایسی پکی ہوئی ہر داعی حق نبی اور غیر نبی کے مقابلے میں جب بھی مشرک آیا دلیل پیش کی اکابر. آج کون سی دلیل پیش کی جا رہی؟ اکابر بزرگ، کتابیں بزرگ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک آدمی کتاب لایا، حضرت نے دیکھی، فرمایا پانی لے آؤ. اس وقت جو کتابیں ہوتی نا وہ قلم دوات سے لکھی ہوتی تھی، پریس سے رسری تھی. تو حضرت نے اس کتاب کا ایک ایک صفحہ دھو دیا، اڑا دیا. فرمایا انہی کتابوں کی وجہ سے تو یہودی گمراہ ہوئے. جب تمہارے پاس کتاب و سنت محفوظ ہے پھر دوسری کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی کتاب لی ہے؟ یہی کام حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کیا. اور بھی بڑے بڑے صحابہ سے مسند دارمی پڑھ لینا، سنن دارمی پڑھ لینا. اور علامہ ابن سیرین بڑے تابعی ہیں، فرماتے ایاکم والکتب، اے لوگوں اپنے آپ کو کتابوں سے بچانا. الا ان من کان قبلکم ضلوا بالکتب، تم سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے. مولویوں اور پیروں کی لکھی ہوئی کتابیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے وہ بے ایمان. اور پھر کہتے ہوا من عند اللہ، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب. تو بہرحال یہ قوم کو جب پتا چلا ان نوجوانوں کا تو انہوں نے رپورٹ درج کرے، کیس ہوگی. آج بھی مشرک یہی کرتا ہے، جب خود جواب نہ ہو تو بابا جی کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بابا جی کے دروازے. اور وہاں جو بابا جی تھا وہ بڑا بدماش تھا، دقیانوس، بدماش ترین شاہ روم کا بادشاہ، اور بڑا ہی بدماش، بڑا ہی ظالم اور ظلم کرنے والا. اب ان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا. جب انہیں پتا چلا کہ بادشاہ تک ہماری رپورٹ پہنچ گئی، ڈرے نہیں. اللہ فرماتے ہیں زدناہم ہدا، اور پکے ہو گئے، ہتھکڑیوں سے نہیں ڈرے، بادشاہ کے سامنے جانے سے نہیں ڈرے. اور یہی وہ ایمان ہوتا ہے جب مومن آدمی کو چھیڑا جائے تو مومن اور پکا ہو جاتا ہے. جب سچے توحیدی کو چھیڑا جائے تو توحید اور گرم ہو جاتی ہے. جب ان کو چھیڑا زدناہم ہدا، لوگ ڈرانے لگے، دیکھو جی حکومت سخت ہے، کسی کو پوچھتے نہیں، شرتے مرتے اور گرفتار کر لیتے ہیں، لہذا ہاتھ ہولا رکھو اور کسی کو کچھ کہو نہیں. جب یہ صلاح دینے والے، مشورہ دینے والے اصلاح کر رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں زدناہم ہدا، زدناہم ہدا. ان کے دل میں ایمان اور پکا ہو گیا اور پختہ ہو گیا، حتیٰ کہ گرفتار ہو گئے اور بادشاہ کی عدالت میں پیش ہو گئے اور بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں. اور بہت ظالم شہنشاہ جو لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا اور قسموں قسم کے ظلم کرنے والا وہ بادشاہ ہے. اس کے سامنے بادشاہ پوچھتا ہے
کون ہو تم اور کس کو تم پکارتے ہو؟ کون ہے تمہارا حاجت روا مشکل کشا؟ یہ ہمارے حضرات ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ اے بڑی بڑی قبروں والے آج کی بولی میں کاموں والی سرکار کو کیوں نہیں پکارتے؟ بلیوں والی سرکار کو کیوں نہیں پکارتے؟ فلانے سرکار کو کیوں نہیں پکارتے؟ کون سا تم نے سارے اکابر سے ہٹ کر اباؤ اجداد سے ہٹ کر نیا مسئلہ اپنایا؟ سبحان اللہ۔ تصور ذرا کرو، تصور کرو کہ ابھی ان کا تجربہ بھی نہیں ہے، نوجوان ہے، کبھی تقریریں کی نہیں، مقرر تو ہے نہیں، اور بادشاہ کی عدالتیں، دربار جلاد تیار ہے اور بادشاہ دڑکے اور دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن جہاں وہاں کھڑے ہوئے اللہ فرماتے ہیں بس پہلے وہ پکے ہوئے، پھر میں نے کیا کیا؟ ربطنا علی قلوبہم، ربطنا علی قلوبہم، میں اللہ نے ان کے دلوں کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیا اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ ربطنا، یہ ربط قلوب وہ درجہ ہے جس کے بعد ایمان کو زوال نہیں لگتا، یہ وہی درجہ ہے جو صحابہ کے بارے میں آیا، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الراشدون۔ تب تو تیل کے کڑھا گرم تپتے آنکھوں کے سامنے ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں، آگ کے انگاروں پہ لٹائے گئے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، بادشاہوں کے دربار ہوں تب بھی کوئی پرواہ نہیں، وجود کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں تب بھی کوئی پرواہ نہیں، لوگ قتل کے لیے اوپر کھڑا کر رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، آخری خواہش پوچھتے ہیں تو صحابی کہتا ہے آخری خواہش میری یہ ہے کہ مجھے 2 رکعتیں نماز پڑھنے دو، یہی میرے مرشد کا وظیفہ ہے، آخری 2 رکعتیں نماز۔ سبحان اللہ ہے، نماز نری توحید ہے اور نرا توحید کا پانی ہے، اور مواحد کو نماز سے بڑی محبت ہوتی ہے، آخری وقت ہے اور کیا کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو۔ صحابی نماز شروع کرتا ہے، نماز معمول کے مطابق دل نہیں کر رہا تھا نماز چھوڑنے کا، کیونکہ مباحد کو جو نماز میں لذت ہے، مزہ ہے، دنیا میں کسی چیز میں اتنی لذت نہیں، مزہ نہیں، تو وہ صحابی خود کہتا ہے کہ میں نے نماز، میرا دل تو کر رہا تھا تھوڑی لمبی کروں نماز، لیکن میرے دل میں آیا کہ مشرک یہ نہ سمجھے کہ ڈر گئی ہے، یہ نہ سمجھے کہ ڈر گیا، اب اس کو لٹکایا جا رہا ہے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتا، اگر تیری جگہ پہ تیرا استاد ہوتا، سمجھ گئے میری بات؟ اب جس حالت میں تو ہے، اگر تیرا استاد تیری جگہ پہ ہوتا، مطلب یہ تھا کہ اس کی پٹی پڑھائی ہوئی پہ تو چلا ہے نا، جس کا نتیجہ آج قتل ہے، تو نے محمد مصطفیٰ کی بات مانی ہے، سارے اکابر کو چھوڑا، بتا اگر اس جگہ پہ تیرا استاد ہوتا۔ وہ صحابی کہنے لگا، اس کے جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ اوہ بدماشو، میرے دل میں جو محمد مصطفیٰ کی قدر اور محبت ہے نا، وہ میں جانتا ہوں، میں کہتا ہوں میری جان 100 بار بھی قتل ہو جائے اور میرے محمد مصطفیٰ کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، کانٹا بھی نہ چبھے، کیونکہ سچی محبت رسول وہ نصیب ہوتی ہے مواحد کو۔ مشرک کا جو ہوتا ہے نا عشق رسول، وہ حلوے کی پرات تک ہوتا ہے، وہ چاولوں تک ہوتا ہے، اور نعرے لگائے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، 5 وقتی نماز قبول نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، منہ پر داڑھی سنت قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے،
कब्र परस्ती छोड़ना कबूल नहीं, शिरक छोड़ना कबूल नहीं, बिदअत छोड़ना कबूल नहीं। तो ये जो मुशरिक होता है उसके इसके रसूल के नारे भी मुनाफिकाना होते हैं, और जो मुबाहिद होता है रसूल की कदर और इज्जत और मोहब्बत हकीकत में होती मुबाहिद के दिल में है, उसको कदर होती। रबतना अला कुलूबिहिम, सुभान अल्लाह, हमने उनके दिलों को अपने रहमत के कब्जे में ले लिया। रब्त अलल कल्ब यही है। एक मकाम पे फरमाया कि हजरत मूसा की अम्मा जान खतरा कर रही थी फिरौन के फौजियों का। हाँ, फिरौन हाफिज नहीं था, सिर्फ हुक्मरान था। फिरौन के फौजियों का खतरा कर रही कि फौजी आ जाएंगे, शुरते आ जाएंगे, एजेंसियां आ जाएंगी फिरौन की। तो हजरत मूसा की मां वो दिल में थोड़ी सी डर रही थी। सुभान अल्लाह, बेटा है और इतना खूबसूरत इसकी मिसाल ही कोई, और मां को हुक्म आते वो पहले डर रही है फौजियों से। अल्लाह ने फरमाया इसको संदूक में डाल और दरिया के हवाले कर। तुमने सोचा नहीं, सुभान अल्लाह पहले कही। मां को कहा जा रहा है, वो बेचारी डर रही है कि फौजी पहुंचना है, और मां को हुक्म क्या होता है, अपने इस छोटे बच्चे को संदूक में डाल और दरिया में डाल दे अपने हाथों से। अब यहां जब मां मूसा ने अपने बेटे को उठाया ना और दरिया के हवाले करने लगी, उस वक्त अल्लाह फरमाते हैं मेरी नजरें थी मूसा की मां के दिल पे कि उसके दिल पे क्या गुजर रही थी। लेकिन वहां भी फरमाया रबतना अला कल्बिहा, रबतना अला कल्बिहा, हमने हजरत मूसा की मां के दिल को भी अपनी रहमत की मुट्ठी में ले लिया। इन कादत लतुबदी, करीब था कि वो जहर कर बैठती, लेकिन जहर किया नहीं है। क्यों नहीं जहर किया? कि मेरी रहमत का ठप्पा लग गया। एक रहमत का ठप्पा होता है, वो ईमान और यकीन को ढीला नहीं होने देता, और एक लानत का ठप्पा होता है, उसको कुरान कहता है खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम तबा अल्लाह, खतम अल्लाह जी, अल्लाह की लानत का ठप्पा लग जाता है कि पैगंबर भी कुरान पढ़ के सुनाए तो वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा, पैगंबर से भी वो कुरान मानने के लिए तैयार नहीं होते। पैगंबर का चेहरा देख के भी हिदायत नसीब नहीं होती, पैगंबर के मौजूजात देख के भी हिदायत नसीब नहीं होती, पैगंबर से कुरान सुन के भी हिदायत नसीब नहीं होती। वो उसी पे खड़े होते हैं, वजदना अलैहि आबाअना अकाबिराना उलमाअना मशाइखना फलाना ना फलाना ना, ये उसी ना पे खड़े हैं। और जब रहमत मुतवज्जे होती है तो बिलाल को हबश से ले आती है, सलमान को फारिस से ले आती है, फारिस से उठ के सलमान वो झोलियां भर लेता है, और हबश का बिलाल वो पैगंबर करीम की रहमत से झोलियां भरता है। और हबशी गुलाम काबे की छत पे खड़ा होके बताता है कि जब तौहीद कामिल हो जाए, मुवाहिद का वजूद अल्लाह के यहाँ काबा से भी ज्यादा इज्जत वाला है। काबा से भी ज्यादा, किसी शक हो तो मेरे ज़हन में हदीस मौजूद है। हाँ भाई, हुर्मतुल मुस्लिम, मोमिन की हुर्मत अल्लाह के यहाँ आज़म मिन बैतिल्लाह, ये अल्लाह के घर से भी आज़म होती है। और बिलाल के कदमों के नीचे काबा है। तो याद रखो, दुआ किया करो
اللہ ہمارے دلوں پر رحمت کا ٹھپا لگا. کون سا ٹھپا؟ رحمت کا ٹھپا. اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پہ پکا رکھنا. یہ پیغمبر کریم دعا مانگتے تھے، امت کو سکھاتے تھے. پیغمبر تو معصوم ہے. توحید قبول کرنا کمال نہیں، توحید کے ساتھ وفا کرنا کمال ہے، اور توحید پہ موت آنا کمال ہے. آخر اپنے خاتمہ کی فکر یہ کرنا. اس لیے فرمایا ثبت قلبی علی دینک، فرمایا ربطنا علی قلوبہم. ادھر حضرت موسیٰ کی ماں کہ دل پر جب رحمت کا ٹھپا لگ گیا، اب دل مضبوط ہو گیا. ساتھ فرمایا تسلی رکھ، ایمان والی تسلی رکھ، ابھی تو بچہ جا رہا ہے، اس کو واپس بھی کروں گا تیری گود میں. وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسے نبوت اور رسالت بھی عطا کروں گا. ابھی تو بچہ جا رہا ہے. بہرحال یہ اولیاء اللہ کی جماعت کھڑی ہے اور ڈٹ کے کھڑی ہے. اور ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پہ ربط لگا دیا. اذ قامو، جب قامو کے دو معنی ہیں، پاؤں پہ کھڑے ہو گئے یا ڈٹ گئے، پک گئے. قامو کا معنی ڈٹ گئے اور زیادہ پک گئے. اور کیا کہنے لگے؟ سنو اولیاء اللہ کا عقیدہ. کہتے ہیں ولیوں کو ہم مانتے ہیں، سن ولیوں کا عقیدہ. اولیاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا رب السماوات والارض. آخری جملہ سنو، ٹائم اوپر ہو گیا. ربنا، پڑھو ربنا ربنا ساڈی بدھی چھٹی دا مالک، ربنا ہمارے نفع نقصان کا مالک، ربنا ہماری قسمتوں کا مالک، ربنا ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ربنا الہنا ہماری پکارے سننے والا اور بغیر اسباب کے سننے دیکھنے جاننے والا. وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض. رب السماوات، رب السماوات والارض هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. ہم اس کو پکارتے ہیں جو آسمانوں والوں کی پکار کو بھی سننے والا، زمین والوں کی پکار کو بھی سننے والا. هو اللہ فی السماوات هو الذی فی السماء الہ، وہی ذات جو آسمانوں میں بھی الہ ہے، آسمانوں میں بھی آسمان میں کہیں بیٹھے. غیر مقلدہ دی اللہ ان کو ہدایت دے. مجسمے اللہ کے لیے کوئی جگہ ہے کہ وہاں بیٹھے؟ پھر آسمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر سماء الہ، فی تو استقرار کے لیے آتا ہے، تو پھر صرف آسمان نہیں، فی الارض الہ، زمین کے اندر بیٹھے ہوئے، آسمان کے نہیں. یا استقرار نہیں، نہ آسمانوں کا استقرار نہ زمین میں استقرار. یا مانے کائنات والوں، آسمان والوں کی پکارے سننے والا بھی وہی، زمین والوں کی پکارے سننے والا بھی وہی. آسمان و زمین کی مخلوق کا حاجت روا، مشکل کشا، پکارے سننے والا یہ وہی ہے. یہی ہے ربنا رب السماوات والارض.
الہنا، ہمارا الہ رب مانا الہ بھی ہے، اس آیت کے قرینے سے تو متعین ہے۔ ہماری پکاریں سننے والا کون؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جلدی بولو، کس کا عقیدہ ہے؟ کس کا؟ اولیاء اللہ کا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پڑھ کے کامالی سرکار تے فٹ کرنا لے ہو، اور نانگا بابا تے فلانا بابا، وہ اولیاء اللہ نہیں۔ اولیاء اللہ یہ ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے اولیاء، جن کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تم بھی خیال کرو، جو بدعت والا گدھا مر جائے، تمہارے مولوی کو شوق ہوتی ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بڑا ولی اللہ تھا، بڑے مدھور لانتی بے ایمانہ، جیسے وہ بے ایمان جیسے تو بے ایمان۔ وہ بدعت کا ڈرم تھا، وہ بدعت کا گٹر تھا، تو شکل پہ بھول گیا۔ اور بدعتی بھی ملعون ہے، مشرک بھی ملعون ہے۔ مشرک ولی اللہ نہیں ہوتا، بدعتی ولی اللہ نہیں ہوتا۔ اونچا کہو بے شک۔ یہ تمہارے اندر بیماری ہے، تمہارے اندر کئی لوگ ہیں نا بالکل کمینوں والی حرکتیں ہیں، انسانوں والی حرکتیں نہیں، دیوسوں والی حرکتیں ہیں۔ جب تک زندہ شیطان رہے تو کہتے ہیں بدعتی ہے، مشرک ہے، اور جب وہی گٹر مر جائے تو کہتے ہیں بڑا ولی اللہ کامل تھا، کامل تھا۔ اور بدعتی مر جائے اس کی تعزیت بھی سنو، اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنا، اس دنیا میں بھی اس پر اللہ کی لعنت، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت۔ لیکن جہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے، یہ معراج ہے توحید اور سنت کی، لیکن آج غدار توحید و سنت کا نام لینے والے وہ توحید و سنت کا نام بھی لیں گے، اور کوئی بڑا خنزیر مر گیا، کوئی بڑا بدعتی مر گیا، کوئی بڑا موٹا جس پہ ساری چربی اور دمبے والی لاٹ بڑی ہوئی وہ مر گیا، اب کیا کہتے ہیں؟ اے جی بزرگ تھا، بزرگ تھا، پھر کہتے ہیں نام نہ لو، نام نہ لو۔ اچھا جی، اللہ نے بھی نام لیا، فرائیتم اللات والعزی، نام آیا کہ نہیں آیا؟ آپ ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں جی نام نہ لیا کرو، میں نے کہا کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کتورے، بالکل چھوٹے چھوٹے بچونگڑے، تو قرآن نے ان کا نام نہیں لیا، ان کا نام نہیں لیا، بالکل یہ جو کتے کا پھرال ہے، ہاں، یا ایدی سنٹر والے، ان کا نام بالکل نہیں لیا، چھوٹے چھوٹے پیداوار۔ ہاں، بڑوں کا قرآن نے نام لیا ہے، یہ نہیں کہ پوری بات سن، افرأیتم اللات والعزی، آگے منا، ہاں یہ قرآنی دعوت ہے میرا بھائی، اتنا صوفی سلطی نہ بن۔ کہتے ہم تو کسی کا نام نہیں لیتے، تم خود بے ایمان ہے، نام کیا لینا؟ ہاں بھائی، جو بڑے بت ہیں ان کا نام لینا ہوگا، نام تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، یدا ابی لہب، پوری صورت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا، مردوں کو کچھ نہ چھیڑو، ابو لہب والی صورت کیوں پڑھ رہے ہو؟ سورت اللہب نہ پڑھو، بیچارہ مر گیا ہے، فرعون کے پیچھے لگی ہو، بیچارہ مر گیا ہے، ابو جہل کے پیچھے لگی ہو، بیچارہ مر گیا ہے۔ ہاں، ہم بھی تو کچھ نہیں کہتے، ہم بھی کہتے ہیں جو مر گیا وہ مر گیا، جو بدعتی مشرک تھا وہ جہنم میں چلا گیا، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ اور اس کو جہنم میں رگڑا لگائے، اور ایسے شیطان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے والا دیوس اور مذہبی غیرت کا کمزور، اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگلا جملہ سنو، میں ختم کروں، آئندہ جمعے پہ، واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا۔
जुमला जरा सुन के जाना है। लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन, लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन, लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन। असल ये मसला था, कहते हमारा पुकारे सुनने वाला सिर्फ वो है जो आसमान और जमीन की मखलूक की पुकारे सुनने वाला है। ला नदऊ नहीं तोलाबा जानते हैं, ला नदऊ ते लन नदउवा बड़ा फर्क पड़ जाता है। कहते हैं मरते मर जाएंगे, हमारा वजूद टुकड़े कर दे, हमारी वजूद को आग में जला दे, ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी कब्र वाले को जाके पुकारे, किसी सूरत वाले को जाके पुकारे, किसी कामों वाली सरकार को जाके पुकारे, किसी धतूरे शाह को जाके पुकारे, किसे फलाने शाह को जाके पुकारे। लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन। सिर्फ इतना नहीं, हम हरगिज़ अल्लाह के सिवा किसी को समी माफोकल असबाब समझ के, बगैर असबाब के सुनने वाला समझ के कभी नहीं पुकारेंगे, कभी नहीं पुकार। लक़द कुल्ना इज़न शतता, क्योंकि हम भी अगर अल्लाह के सिवा किसी फरिश्ते को पुकारे तब भी, किसी नबी को समी समझ के पुकारे तब भी, वली को समी समझ के पुकारे तब भी, जिंदा मुर्दा किसी को भी माफोकल असबाब समी समझ के पुकारे, फिर हम भी काफिर बन जाएंगे जैसे तुम काफिर हो। किसका ईमान है जी? जरा ऊंचे बोलो, किसके? ये वो औलिया अल्लाह है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो है जिनको कुरान कहते हैं इन पे खौफ भी नहीं होगा, गमगीन भी, और कुछ पर तो दुनिया में भी होता है। बादशाह का खौफ भी नहीं आया, घर छूटने का गम भी नहीं आया, न जान की परवाह, न इज्जत की परवाह, न माल की परवाह, डट के खड़े हो गए और कहते हैं लन नदउवा। कौन सा मसला बयान किया? दुआ पुकार। कौन सा मसला, कौन सी तौहीद बयान की? दुआ पुकार वाली। और दुआ पुकार वाली तौहीद की बुनियाद समा। क्या है? समा। मसला कहते हैं तो को कब्र में नहीं पूछा जाएगा, फलानी नहीं पूछा जाएगा। और ये अगर कोई इस अकीदे वाला है, उसकी कब्र से खुशबू का नामो निशान ना हो, उसकी कब्र बने ही नहीं, उसका वजूद चाहे केमिकल से उड़ जाए, बम्बों और मिसाइलों से उड़ जाए, काबा के रब की कसम इस अकीदे पे मरने वाला यही वलीउल्लाह है, यही औलिया अल्लाह है। क्या तुम लोगों को धोखा देते हो? वलीउल्लाह बोलते हैं जनाब जो उल्टे लगते हैं, जो दरियाओं में टुबियां लगाते हैं, हवाओं पे उड़ते हैं, दीवारें चलाते हैं, दरख्त उड़ाते हैं, फला करते हैं, फला नहीं। वलीउल्लाह का सबसे पहला काम यह है कि आए कायनात वालों, तुम्हारा हाजत रवा, मुश्किल कुशा, समी बसीर अलीम कदीर, माफोकल असबाब, वो सिर्फ अल्लाह है। इसलिए अपनी हर इबादत, दुआ पुकार, नजर नियाज, मन्नत मनोती, सजदे तवाब करो तो सिर्फ उसी के तकर्रुब के हुसूल के लिए करो। आखिर दावाना